اب حضور کو جو اللہ سے ملا ہے وہ دو چیزیں ملی ہیں، الہدا ہدایت اور دین الحق، اور یہ دونوں چیزیں کامل ہوئی ہیں حضور پر۔ دیکھیے جب سے حضرت آدم کو دنیا کا جو چارج دیا گیا، نبوت چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے، ہر نبی ہدایت کا پیغام لے کر آیا نا، ہر نبی ہدایت لے کر آیا۔ موسیٰ کو تورات ملی فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا۔ عیسیٰ کو انجیل ملی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اندر فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا۔ لیکن ابھی یہ ہدایت تدریجاً ترقی کر رہی تھی۔ کیوں؟ کہ انسانی ذہن ابھی ترقی کر رہا تھا۔ ایک دور تھا جب کہ انسانی ذہن ابھی عہد طفولیت میں ہے۔ آپ کا بچہ ہے، پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کے لیے ٹیوٹر جو ہے پی ایچ ڈی رکھ دیجئے، لیکن وہ کیا پڑھائے گا؟ اس کو فلسفہ پڑھائے گا؟ منطق پڑھائے گا؟ نہیں۔ وہ بچہ جس ذہن کی ذہنی سطح پر ہے اسی کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے گی، اس سے آگے کی تعلیم دی جائے گی، اس کے سر پر سے گزر جائے گی، اس کو وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی اس کی ذہنی سطح وہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان کی ذہنی سطح بلند ہوتی گئی، ہدایت بھی ارتقا پذیر رہی، ہدایت کے مدارج بڑھتے چلے گئے، تا کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی۔ انسان کا شعور پختگی کو پہنچ گیا آج سے 1400 برس قبل، اور اللہ نے اپنا آخری کلام نازل کر دیا، نو انسان پیام آخری حامل رحمت للعالمین۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، اس کی دلیل کیا ہے؟ تورات اللہ کی کتاب تھی یا نہیں تھی؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ حفاظت کا ذمہ لیتا تو کوئی تحریف کر سکتا تھا اس میں؟ انجیل اللہ کی کتاب تھی کہ نہیں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ ذمہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ممکن تھی؟ اور برا نہ مانے، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم بخش دیتے قرآن کو تحریف کے بغیر؟ کیا ہم تحریفیں نہ کرتے؟ ترجموں میں تحریفیں ہم نے کی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں ہم نے کی ہیں، یہ متن صرف ہے جو محفوظ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا اس پر، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، اس لیے کہ اس کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ الذکر نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اس پہ میں کہا کرتا ہوں، بڑا پیارا اندازہ سوچئے کہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے کہ اللہ ہم بھی تیری کتاب ہیں، قرآن بھی تیری کتاب، تو نے ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ حق ہے کہ نہیں؟ شکوے کا حق ہے؟ جواب کیا ہے؟ بھئی ابھی تمہارے ذریعے سے ہدایت مکمل ہوئی ہی نہیں تھی، یہ تو انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھیں جو ہم دے رہے تھے، انسٹرکشنز۔ یہی وجہ ہے کہ تورات کے لیے اہم ترین شے کیا ہے؟ 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام، احکام 10۔ ابھی انسان اس ذیلی سطح پر تھا، حکم دے دیا جائے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حکمت سکھانا کہ یہ کیوں کرو، کس لیے کرو، اور یہ کیوں نہ کرو، اس میں کیا قباحت ہے، یہ ابھی تم اس کے قابل نہیں ہو کہ تم اس کی حکمت سمجھو۔ ابھی تم تاریخ پڑھو، فلسفہ تاریخ جو ہے تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس اعتبار سے احکام آتے رہے، ہدایات آتی رہی، یہاں تک کہ انسان بالغ ہو گیا ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے، تو ہم نے اپنا آخری کلام نازل کر دیا، مکمل ہدایت الہدا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ بات میں نے ایک قادیانی نوجوان سے کہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو تم مانتے ہو کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ کہنے لگے ہاں ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا نمبر 2 کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اپنی اصل شکل میں؟ ہاں بالکل مانتے۔ میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ کہ وحی کی کھڑکی کھلی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کوئی عمل جو ہے عبث نہیں کرتا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار نہیں کام کرتا۔ اگر ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی تو وہی جاری رکھنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نمرود سے جب مکالمہ ہوا اور حضرت ابراہیم نے ایسی بات کی جس کے بعد وہ لاجواب ہو گیا، تو الفاظ کیا؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا، ششدر حیران، اب جواب میں کیا دوں، میرے پاس جواب ہی نہیں۔ وہی حال اس قادیانی کا ہوا۔
میں نے کہا یہ عقلی دلیل ہے. یا تو کہو کہ قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، پھر ضرورت ہے کہ کھڑکی کھلی رہے، لینے والا حصہ جو ہے ابھی رہنا چاہیے، اور لینا ہے اور لینا ہے اور لینا ہے، اینٹینا جو ہے وہ موجود رہے اور وہاں سے کھڑکی کھلی رہے. یا یوں کہو کہ ہدایت کامل تو ہو گئی تھی، گم ہو گئی، چلی گئی، ختم ہو گئی، تحریف ہو گئی، اب ضرورت ہے کہ کوئی نبی آ کر اس کی دوبارہ جو ہے تجدید کرے. یہ بھی تم نہیں مانتے، مانتے ہو قرآن محفوظ ہے. تو پھر کوئی عقلی دلیل جو ہے اجرائے نبوت یا اجرائے وحی، یعنی وحی کے جاری رہنے یا نبوت کے جاری رہنے کی موجود نہیں. اسی طرح دوسری چیز، جیسے انسان کا ذہنی معاملہ جو ہے ارتقاء پذیر رہا، اس کی فلسفیانہ سوچ جو ہے وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ آج سے 1400 برس قبل، اور یہ فلسفی مانتے ہیں کہ وہی دور ہے جب کہ انسان کی فلسافیکل تھاٹ جو ہے انسان کا وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا. 600 قبل مسیح سے شروع ہو کر 600 بعد مسیح تک، یہ 1200 برس مانے جاتے ہیں ہسٹری آف فلسفی میں موسٹ پروڈکٹیو ایرا. اسی میں سارے مذہب پیدا ہوئے، اسی میں سارے فلسفے پیدا ہوئے، اسی میں گوتم بدھ ہے، اسی میں کنفیوشس ہے، اسی میں سقراط ہے، بقراط ہے، جو بھی ہے سب اسی میں عیسیٰ بھی ہے. اور اسی میں آپ کو معلوم ہے پھر آخری درجے میں جب وہ 600 برس پورے ہو گئے، 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح تک، تو 610 میں پھر قرآن کی تنزیل شروع ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان اب عقلی اور ذہنی اعتبار سے اب وہ اپنے بلوغ کو پہنچ گیا، پختگی کو پہنچ گیا، لہذا آخری ہدایت نام. اسی طریقے سے انسان کے تمدنی نظام میں ترقی ہوئی ہے رفتہ رفتہ. یاد کیجئے کبھی ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ غاروں میں رہتے تھے، ہر شخص اپنے غار کا مالک ہے. آب نے منار کا فال آئی سروے، میں بادشاہ ہوں، میرے اس غار کے اندر میرا حکم چلتا. نہ کوئی میونسپلٹی ہے، نہ کوئی سڑکیں صاف کرنی ہے، نہ کوئی گلیوں کے اندر لائٹ روشن، کچھ نہیں. اجتماعیت نہیں تھی. اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اجتماعی نظام قائم ہوا جسے ہم کہتے ہیں ٹرائبل سسٹم. یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا، اور یہ ہمارے قبیلے کی روایات ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی. نظام بنا، قبائلی نظام. جیسے جیسے نظام آتا ہے تو قدغنیں آتی ہیں. اب یہ چیف آف دی ٹرائب ہے، یو ہیو ٹو اوبے ہم. یہ نہیں کہ جو مرضی میرے آئی میں کروں. وہ غاروں میں جب رہتے تھے تو جو مرضی میری میں کروں، لیکن نہیں، اب نہیں. اب آپ کو اپنے قبیلے کے شیخ کی بات ماننی پڑے گی، اور جو اس کی رسم ہے، ریت ہے، رواج ہے، ان پہ چلنا پڑے گا. پھر ایک سٹیج آئی، سٹی سٹیٹس قائم ہوئی. کئی قبیلے ایک جگہ پر آ کر ایک شہر میں رہنے لگے، تو یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا. دیکھیے ایک قبیلہ ہے وہ اپنی جگہ ایک یونٹ ہے، اس کا ایک شیخ ہے، اس کا ایک سردار ہے. دوسرا قبیلہ ہے اس کی اپنا وہ بھی ایک یونٹ ہے. ان کے درمیان معاملہ کیا ہوگا ایک شہر میں رہنے کے لیے؟ یہاں سے کانسٹیٹیوشن شروع ہوتا. اور خاص طور پر یہ بات بڑی عجیب ہے کہ حضور کو جہاں مبعوث کیا گیا تو مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف. جو بھی باہر سے آتا تھا وہ کسی نہ کسی قرشی سردار کا حلیف بن کر ٹھہر سکتا تھا مکے میں، ورنہ ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس کی اپنی کاؤنسل تھی، دار الندوہ تھا، اس میں وہ فیصلے بھی کرتے تھے. مختلف جو گھرانے تھے، یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو عدی ہیں، یہ بنو تیم ہیں، یہ بنو فلاں ہیں، یہ بنو فلاں ہیں. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے سردار تھے، ان کی پھر وہ ایک ندوہ ہوتی تھی، ان کی وہ محفل ہے، ان کی شورا ہے، اس میں فیصلے ہوتے. وہ ایک سٹی اسٹیٹ، لیکن ایک قبیلے کی سٹی اسٹیٹ. مدینہ ایک ایسی سٹی اسٹیٹ رہا کہ جس میں 5 قبیلے آباد تھے. خزرج بھی ہے، اوس بھی ہے، یہ تو 2 ہیں اوریجنل عرب کے لوگ، یہ یمن سے آ کے آباد ہوئے. 3 یہودی قبیلے ہیں، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، 3 قبیلے. اب 5 قبیلوں کے درمیان تو کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا نا. چنانچہ ایک عجیب بات جو شاید آپ کو بھی عجیب لگے، وہاں یہ طے تھا کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا. اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا تاوان دینا پڑے گا، 900 اونٹ دینے پڑیں گے. اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 100 اونٹ یا 300 اونٹوں پہ گزارا ہو جائے. اب اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میری زندگی خزرجی نوجوان کی زندگی سے 3 درجے کم ہے، 1/3 ہے، کہ اس کو میں قتل کر دوں تو 900 اونٹ، اور وہ مجھے قتل کر دے تو 300 اونٹ. لیکن کیا ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو ماننا پڑے گا. دس از دی ٹریٹی، یہ مدینے کا کانسٹیٹیوشن ہے، ماننا پڑے گا.
پھر یہ کہ تمدن اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا حضور کے دور میں ہی عظیم امپائرز قائم ہو چکے تھے. رومن امپائر کئی صدیوں سے قائم، ایرانین امپائر کئی صدیوں سے قائم. اور امپائرز میں کیا تھا؟ بادشاہ ہے، اس کے محل ہیں، اس کے عیش ہیں، اس کے ٹھاٹھ ہیں، اور غریب کسان محنت کرتا ہے اور وہاں سے جو ہے جاگیردار آ کر آدھا حصہ لے گیا، اس میں سے کچھ حصہ بادشاہ کو پہنچایا، کچھ اس نے خود کھایا. عیش کر رہے ہیں، سارا خون پسینہ غریب کاشتکار کا، اور عیش بادشاہ کے، اس کے حواریوں کے، اس کے جاگیرداروں کے. کوئی شخص بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر کھدر بن رہا ہے، اس پہ ٹیکس ہے، ٹیکس دو. نہیں دیتے ہو تو ہماری فوج موجود ہے، سر کو چل دے گی، تمہارا سر کو بھی ہو جائے گی. انہی کے ٹیکسوں سے لے کے تو فوج کھڑی کر رکھی ہے. رومن لیجنز مشہور ہے تاریخ کے اندر، کتنی زبردست فوج رومن امپائر کی تھی. کھڑی ہے، کہیں بغاوت ہو جائے، کہیں کے کاشتکار کہہ دے کہ اب ہم نہیں دیں گے خراج، تو جو ان کی سرکوبی کرنے کے لیے فوج موجود ہے. یہ نظام جب دنیا میں قائم ہو گیا، ایک ظالمانہ استحصالی، تب اللہ نے دین حق عطا کر دیا اور مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہدایت قرآن میں مکمل، لہذا وحی کی کھڑکی بند، اور تمدنی ہدایت دین حق کی شکل میں مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جانا حضور پر، یہ تکمیل نبوت کے مظاہر ہیں. اور اس دین حق کو قائم کر کے دکھا دینا، یہ تکمیل رسالت کا مظہر اول ہے. اور اس نظام کو پوری دنیا میں پھیلا دینا، یہ تکمیل رسالت کا مظہر دوم ہے، جو ابھی باقی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کیا حضور کے ذریعے سے نور توحید کا اتمام نہیں ہو گیا تھا؟ توحید مکمل نہیں تھی؟ نہیں، مکمل ہو گئی. لیکن مکمل ہو جانا، یہاں سے لے کے چھت تک ایک ستون آپ نے کھڑا کر دیا کہ پورے ہال کو جب تک کہ اس کی سپورٹ نہ مل رہی ہو. آپ نے سعودی عرب میں، یہ سعودی عرب نہیں کہنا چاہیے، جزیرہ نماء عرب میں جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا، دین حق قائم ہو گیا. توحید کے نور سے عربین پیننسولا، جزیرہ نماء عرب جگمگا اٹھا. لیکن صرف عرب تو دنیا نہیں تھی نا، اور حضور کو بھیجا گیا پوری دنیا کے لیے. تو جب تک یہ پورا گلوب، پورا عالم انسانیت جب تک اس نور توحید سے جگمگا نہ اٹھے، اس وقت تک بعثت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم مقصد ہنوز شرمندہ تکمیل ہے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی، اور یہ ہو کر رہے گا. خبریں دی ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مضر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. ہر گھر میں، ہر خیمے میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا. اور حضرت ثوبان کی روایت مسلم شریف کی، ان اللہ زوالی الارض، حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یاد رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر، اس گلوب کے، اس پورے کرۂ ارضی کے قائم ہو کے رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیے گئے. یہ ہونا ہے، جس کو اقبال نے بھی کہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ، یہ آنکھ نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو رات جو ہے بھاگ جاتی ہے، گئی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ پورا چمن عالم انسانیت نغمہ توحید سے معمور ہوگا. اور توحید کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، کوئی حاکم نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی قانون ساز نہیں سوائے اللہ کے.
اسی کا قانون ہوگا، اسی کی بات سب سے اونچی ہوگی، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ وہ پارلیمنٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو، وہ آپ کی مارکیٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو، وہاں کوئی سود کا اور جوئے کا نام نہ لے سکے، وہ نظام دنیا میں قائم ہو کر رہے گا۔ یہ ہے در حقیقت مستقبل کی وہ جھلک جو قرآن مجید سے بھی نظر آتی ہے، احادیث میں صراحتاً مذکور ہے، اور جس کو علامہ اقبال نے بھی، چونکہ وہ سیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے مستقبل کے پردوں کے اندر گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ آخر عام انسان تھے، کبھی میری نگاہ میرے توہمات میں الجھ کر رہ جاتی ہے، کہیں آگے جاتی ہی نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے وجود کے جگر کو چیر کر بہت دور جا کر دیکھتی ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ وہ دور آ کر رہے گا، آنا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کام یہ ہے کہ آیا ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں ہو، ہمارے دور میں ہو، ضروری نہیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے مشقت کرنا۔ ہم اس کی بنیادوں میں ہماری ہڈیاں جو ہیں اور ہمارا خون، یہ چورا بن کر اگر ہڈیاں اس خون کے اندر جو ہے اور ان کو بنا کر اور وہ اس کی بنیادوں کے اندر جو ہے اگر جیسے کہ روڑی بچھائی جاتی ہے ایسے بچھا دی جائے تو بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے ناکامی کا سوال نہیں ہے۔ اپنا فرض ادا کرنے کی جد و جہد کرے، اس کے لیے قول ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالی ہمیں اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔